وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. کتاب کا جز ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب کا جز نہیں، کیونکہ اس مقدمے کو مصنف نے اس طریقے سے ختم کیا ہے جیسے کوئی کتاب کا آخری حصہ ہوتا، کیونکہ آخر کے اندر جب مقدمہ ختم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستقل کتاب ہے، کتاب کا جز نہیں۔ اگر کتاب کا جز ہوتا تو آخر کے اندر، مقدمے کے آخر کے اندر صلاۃ وغیرہ کی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب کا جز ہی ہے، کیونکہ مقدمۃ الجیش جیش کا جز ہوتا ہے تو مقدمۃ الکتاب کتاب کا جز ہے۔ دونوں قول ہیں۔ جو لوگ مقدمۃ الکتاب کو کتاب کا جز نہیں قرار دیتے، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مسلم کے اندر جن شرائط کا لحاظ کیا ہے، مقدمے کے اندر ان شرائط کا لحاظ نہیں کیا۔ مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان روایات کو بیان کیا ہے جو متصل السند ہیں، لیکن مقدمے میں اس شرط کا لحاظ نہیں کیا گیا، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقدمۃ الکتاب کتاب کا جز نہیں ہے بلکہ کتاب سے علیحدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ابواب اور تراجم متعین نہیں کیے۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کے اندر ابواب اور تراجم موجود ہیں، اور اسی باب اور ترجمے کے تحت حدیث بیان کی گئی ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کے اندر نہ ابواب کا ذکر ہے، تراجم کا ذکر ہے، صرف حدیثوں کو بیان کر دیا گیا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کے ذہن کے اندر ابواب و تراجم موجود تھے، اسی کے ماتحت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حدیثوں کو بیان کیا۔ جب یہ بات تھی تو اس کو ماحول ذہنی کیوں رکھا، کتاب کا جز ہی کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ تو بعض لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ابواب اور تراجم کو کتاب کا جز بنا دیا گیا تو کتاب طویل ہو جائے گی، اس کو طوالت سے بچانے کے لیے ابواب اور تراجم کو ماحول ذہنی رکھتے ہوئے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حدیثوں کو بیان کیا ہے، لیکن تراجم اور ابواب کو قائم نہیں کیا۔
بعض لوگوں نے ایک وجہ تو یہ بیان کی، لیکن یہ وجہ زیادہ قرین قیاس نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مسلم کے اندر جب کسی حدیث کو بیان کیا ہے، اگر وہ حدیث مختلف طرق سے ہے اور مختلف الفاظ سے ہے تو ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا، سندیں بھی مختلف ایک جگہ جمع کر دی ایک حدیث کی، اور الفاظ حدیث کے اندر اگر اختلاف ہوا تو ان کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا۔ اب ایسا کوئی ترجمہ جو حدیث کے تمام اجزاء کو شامل ہو مشکل تھا، اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر تراجم و ابواب قائم نہیں کیے، ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ ایسا کوئی ترجمہ نہیں بن سکتا تھا کہ جو تمام سندوں کو جو ایک روایت کے بارے میں ہے یا تمام الفاظ کو جو ایک روایت کے بارے میں ہے شامل ہو جائے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابواب و تراجم کے لکھنے سے اجتناب کیا ہے۔ یہ وجہ زیادہ مناسب ہے بنسبت پہلی وجہ کے۔ اب جو کتاب کے حاشیے کے اوپر ابواب اور تراجم ملتے ہیں وہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نہیں ہیں، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں، اس لیے ان ابواب کے اندر شافعی اور مسلک کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا کرے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ابواب اور تراجم کا اضافہ کر سکے، جو حدیث کے مناسب بھی ہو، سندوں کے مناسب بھی ہو، ایسا کوئی شخص پیدا ہو جائے۔ گویا اب تک یہ کام نہیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو اس کام کو انجام دے دے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اس کا یہ مقدمہ کتاب کا جز ہے یا نہیں ہے، دونوں قول اس کے اندر موجود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ الحمد سے کیوں شروع کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطأ۔ جو کام محتم بالشان اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ اخطا ہوتا ہے، یعنی ناتمام ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر اخطا کے بجائے اجزم کا بھی لفظ آتا ہے، اجزم۔ بعض روایتوں کے اندر دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ بے برکت، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور بعض روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طریقے سے بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ او اجزم او ابتر، مختلف الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کام محتم بالشان بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا وہ ناتمام ہوگا، ناقص ہوگا، تو بسم اللہ کا ذکر ہے۔ بعض روایتوں کے اندر بذکر اللہ ہے، یعنی وہ محتم بالشان کام جو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ تو مختلف روایتیں ہیں، کہیں الحمدللہ کا ذکر ہے، کہیں بسم اللہ کا ذکر ہے، کہیں صرف ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ والی روایت گویا مطلق ہے، اور الحمدللہ یا بسم اللہ والی روایت مقید ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے، اس کو مقید نہ کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر محتم بالشان کام اللہ کے ذکر سے شروع کیا جائے، چاہے اللہ کا ذکر حمد کی صورت میں کر لیا جائے، اللہ کا ذکر بسم اللہ کی صورت میں کر لیا جائے، یا کسی اور طریقے سے کر لیا جائے، سبحان اللہ کے لفظ سے کر لیا جائے، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیا جائے، اللہ کے ذکر سے اگر کوئی محتم بالشان کام شروع کیا جائے گا تو اس کے اندر برکت ہوگی، وہ ناقص نہیں ہوگا، ناتمام نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلق والی روایت زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری روایات کے۔ اس سے تمام روایتوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔
تو مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ کے بجائے، اللہ کے ذکر کے بجائے الحمدللہ سے شروع کر دیا۔ الحمدللہ خود اللہ کا ذکر ہی ہے، تو اللہ کے ذکر سے کتاب کو شروع کیا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمد ثابت للہ، للہ کو متعلق کیا جائے گا محذوف کے ثابتن کے، اور پھر اس کو خبر بنا دی جائے گی الحمد کی، تو عبارت ہو جائے گی الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ آگے اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، رب العالمین، رب العالمین پڑھا جائے گا اللہ کی وجہ سے، تمام عالموں کا پالنے والا۔ باری سبحانہ تعالیٰ نے ایک دو عالم پیدا نہیں کیے بلکہ ہزاروں عالم پیدا کیے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کا قول ہے کہ اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، عالم انسان، عالم جن، عالم ملائکہ، اس طریقے سے بہت سے عالم ہو جاتے ہیں۔ ان سب کی پرورش کرنے والا، پالنے والا اللہ ہی ہے۔ رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کو درجۂ ادنا سے درجۂ کمال تک پہنچا دے۔ یہ کام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی کو رب کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ربوبیت کی شان نہیں ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں پالن ہار کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا وہ صلی اللہ علی محمد، مصنف ہم سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ کو بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی جناب سے ہم پر جو کچھ عنایات ہیں ان کا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آپ کی ذات درمیان میں نہ ہوتی تو اللہ کی کوئی عنایت ہم انسانوں تک نہ پہنچتی، تو ہمارے تک پہنچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اور ذریعہ بنے ہوئے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس وسیلے اور ذریعے کو بھی یاد رکھا جائے، جس کی وجہ سے باری سبحانہ تعالیٰ کی عنایات ہم پر ہوتی رہتی ہیں، ہوئی ہیں۔ تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں والصلاۃ علی محمد، اور صلاۃ یعنی رحمت کاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد کے معنی آتے ہیں ستودہ صفات، یعنی وہ ذات جو اعلیٰ سے اعلیٰ صفات رکھنے والی ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہی ذاتیں ہیں جن کی صفات سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس لیے کہہ رہے والصلاۃ علی محمد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب صلاۃ بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ مصنف نے صلاۃ کو بیان کیا ہے لیکن سلام کو چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مصنف صلاۃ و سلام دونوں کو جمع کر دیتے، جیسے کہ باری سبحانہ تعالیٰ حکم بھی دے رہے ہیں۔ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ صلاۃ و سلام دونوں کو جمع کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف صلاۃ کو بیان کر دے وہ بھی کافی ہے، صرف سلام کو بیان کر دے وہ بھی کافی ہے، اور دونوں کو جمع کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ مصنف نے صرف صلاۃ کو بیان کر دیا، سلام کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تشہد سکھلایا تھا۔ تشہد کے اندر سلام کا ذکر ہے، السلام علیکم ایھا النبی، تو ہم سلام تو جانتے ہیں لیکن آپ پر صلاۃ کس طریقے سے بھیجیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا تھا کہ صلاۃ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، تو اس میں صرف صلاۃ ہی کا ذکر ہے، آپ نے سلام کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اسی لیے مصنف نے صلاۃ و سلام دونوں کو جمع نہیں کیا بلکہ صرف صلاۃ کے بیان کرنے پر اکتفا کیا، لیکن دونوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر بات ہے۔ والصلاۃ علی محمد، اور صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ مصنف کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے جو اس کی نسبت ان کی طرف خود ہوتی۔ یہ کہتے صلیت علی محمد، میں محمد پر صلوات بھیجتا ہوں، یا جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے صلینا علی محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، لیکن ایسا کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان کوئی شخص بھی صلوات بھیجنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تعلیم دی ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے درخواست کرو کہ اے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شایان شان صلوات نازل فرما۔ اسی لیے مصنف نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس کی نسبت ان کی طرف ہو، نہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، نہ مفرد کا صیغہ استعمال کیا، بلکہ کہا صلی اللہ علی محمد اور رحمت کاملہ ہو والصلاۃ علی محمد اور رحمت کاملہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والصلاۃ علی محمد خاتم النبیین، نبیوں کے آخر۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے سب جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، چاہے تا کی فتح کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے یا کسرے کے ساتھ پڑھ لیا جائے، دونوں ہی لغت اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ تو معنی ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ثابت ہیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور رحمت کاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبیوں کے آخر میں ہے۔ گویا نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر۔ صلوات کا لفظ جو ہے اس کو فقہا نے انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا۔ جب بھی لفظ صلوات استعمال کیا جائے گا تو کسی نبی کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن اگر نبی کی آل کے لیے یا نبی کے اصحاب کے لیے استعمال کرنے لگیں تو طبعاً تو استعمال کر سکتے ہیں لفظ صلوات، لیکن علیحدہ سے استعمال نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیں تو اس کے لیے لفظ صلوات استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ صحابہ کے لیے لفظ رضی اللہ منتخب کر دیا گیا ہے، اور اولیاء کے لیے لفظ رحمت اللہ، رحم اللہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ الفاظ علیحدہ علیحدہ کر لیے گئے۔ تو یہاں انبیاء ہی کا تذکرہ تھا، اسی لیے مصنف فرماتے ہیں انبیاء والمرسلین، تمام نبیوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تمام رسولوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ نبی اور رسول کے اندر کیا نسبت ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبی اور رسول کے اندر عام خاص کی نسبت ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ پڑھی ہوگی نسبتوں کی 4 قسمیں ہیں، نسبت تساوی، تباین، عام خاص مطلق، عام خاص من وجہ۔ تو نبی اور رسول کے اندر عام خاص مطلق کی نسبت ہے، جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول اس کو کہا جائے گا جس کو باری سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نئی شریعت، نئی کتاب دے کر بھیجا ہو، لیکن نبی اس کو کہا جائے گا جس کو امت کی تعلیم کے لیے باری سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو، کوئی کتاب دی ہو یا نہ دی ہو، کوئی نئی شریعت دی ہو یا نہ دی ہو، اس کو نبی کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو نبی عام ہے، رسول خاص ہے، جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اما بعدو کی 3 صورتیں ہیں،
بعض ظروف زمان میں سے ہے جس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. 2 حالتوں میں یہ معرب کہلاتا ہے، ایک حالت میں مبنی علی الضم ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ کو ذکر کیا جائے تو معرب ہوتا ہے، مضاف الیہ کو ذکر نہ کیا جائے، بالکل بھلا دیا جائے، حتیٰ کہ معنی کے اندر بھی اس کا لحاظ نہ کیا جائے، تب بھی معرب ہی ہوتا ہے. اور اگر لفظوں سے مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے لیکن معنی میں باقی رکھا جائے تو مبنی علی الضم ہوتا ہے. یہاں ایسا ہی ہے. اما بعد الحمد والصلاۃ تھا، حمد اور صلاۃ کو حذف کر دینے کے بعد اس کو مبنی علی الضم کر دیا گیا. اما بعد پڑھا جائے گا، کوئی دوسرا طریقہ اس کے پڑھنے کا نہیں ہے. ترجمہ کیا جائے گا لیکن حمد اور صلاۃ کے بعد. اما بعد، اے اما بعد الحمد والصلاۃ فإنک یرحمک اللہ بتوفیق خالقک ذکرت. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے، ان کے شاگرد نے یا شاگرد کے علاوہ کسی نے درخواست کی تھی کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دے دی جائے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحیح حدیثوں کو بیان کر دیا جائے جو احکام و سنن کے سلسلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. احکام اور سنن کا مطلب ایک ہی ہے، جو احکام کے سلسلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان روایات کو جمع کر دیا جائے، چاہے ان کا تعلق فرائض سے ہو، ان واجبات سے ہو، نوافل سے ہو، ترغیب سے ہو، ترہیب سے ہو. اور اس کے علاوہ جو اور صنوف ہیں حدیث کی ان کو بھی بیان کر دیا جائے. اور صنوف کے اندر داخل ہے جیسے کہ صحابہ کے مناقب ہیں یا غزوات ہیں. اس طریقے سے اور بھی بہت سی صنفیں ہیں. مثلا بیان ہے جنت کا، بیان ہے دوزخ کا، بیان ہے حوض کوثر کا، بیان ہے. اس طریقے سے مختلف قسم کی روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جو صنوف کے تحت میں آ جاتی ہیں. صنوف صنف کی جمع ہے، صنف کے معنی قسم کی، طرح طرح کی روایتیں. تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے جس کے اندر وہ صحیح روایتیں جمع کر دی جائے ان صحیح سندوں کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، احکام کے سلسلے کے اندر بھی، ترغیب و ترہیب کے سلسلے کے اندر بھی، اور حدیث کی دوسری صنوف کے سلسلے کے اندر بھی، جس کے اندر مغازی بھی داخل ہو جاتی ہیں، مناقب بھی داخل ہو جاتی ہیں، جنت اور دوزخ کا ذکر بھی داخل ہو جاتا ہے، حوض کوثر کا بیان بھی داخل ہو جاتا ہے. سبھی قسم کی روایات جمع کر دینے کی درخواست کی تھی. تو مفسر مصنف اسی کو کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں فإنک یرحمک اللہ. یرحمک اللہ جملہ معترضہ دعائیہ ہے، معنی ہوں گے اللہ تجھ پر رحم کرے. کیوں رحم کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے انک ذکرتا، تو نے ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کرنا بھی کیسے ہوا ہے؟ بتوفیق خالق کا، اپنے خالق کی توفیق سے تو نے یہ بات ذکر کی ہے میرے سامنے کہ تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث منقول ہیں صحیح سندوں کے ساتھ وہ میں ایک کتاب کے اندر جمع کر دوں، ایک جگہ جمع کر دوں. تو معنی یہ ہوں گے فإنک کا ترجمہ چھوڑا جائے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے اپنے خالق کی توفیق سے ذکر کیا ہے. ذکرتا کا بھی ترجمہ ہو گیا، فإنک کا بھی ترجمہ ہو گیا. تو نے اپنے خالق کی توفیق سے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ انک ہممتا، تو نے ارادہ کیا. ہم یہم باب نصر ینصرو سے استعمال کیا جاتا ہے. ہم یہم ہمن، جس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے، عزم کرنے کے. تو ہممتا کا ترجمہ ہوگا تو نے ارادہ کیا. کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ بالفحص. فحصن کے معنی تحقیق کے آتے ہیں. فحص کے معنی تحقیق کے آئے تو معنی ہوں گے تو نے ارادہ کیا ہے تحقیق کرنے کا. ان تعرف، کہ تو پہچان لے ان تمام اخبار کو. اخبار خبر کی جمع ہے. خبر اور روایت کے اندر فرق ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے اس کو روایت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خبر عام ہے، ہر خبر کو روایت نہیں کہہ سکتے، ہر روایت کو خبر کہا جائے گا۔ تو خبر اور روایت کے اندر بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ تو معنی یہ ہوں گے تو نے ارادہ کیا ہے تحقیق کرنے کا، کہیں کہ ان تعارف جملت اخبار، ان تمام خبروں کے پہچاننے کا جو منقول ہیں۔ معصور کے معنی منقول کے آتے ہیں، اثرا یاسر و اثرن کے معنی نقل کرنے کے آتے ہیں۔ تو معصور اسم مفعول کا صیغہ ہوگا جس کا ترجمہ منقول کا، جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اخبار خبر کی جمع ہونے کی وجہ سے عام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایت کو بھی خبر کہا جاتا ہے، اور ہر شخص کے بیان کردہ قول کو بھی خبر کہا جاتا ہے۔ دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے مصنف نے اخبار کے بعد المعصورہ کہہ دیا، جس سے صرف حدیث داخل رہ گئی، باقی خبریں خارج ہو گئی۔ معنی ہو جائیں گے وہ خبریں یعنی وہ روایتیں جو منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، المعصورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں میں منقول ہے؟ فرماتے ہیں فی شان الدین و احکامی، دین اور احکام دین کے بارے میں۔ دین سے مراد احکام دینی ہے، صرف تفسیر کے طور پر دوسرا لفظ بڑھا دیا گیا، یہ نہیں کہ دین سے کچھ اور مراد ہے، احکام سے کچھ اور مراد ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ اخبار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں دین کے احکام کے بارے میں۔ احکام دین مختلف قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا تعلق فرائض سے ہے، بعض ایسے ہیں جن کا تعلق واجبات سے ہے، بعض ایسے احکام ہیں جن کا تعلق نوافل سے ہے، بعض ایسے ہیں جن کا تعلق ترغیب سے ہے۔ ترغیب باب تفعیل کا مصدر ہوتا ہے، کسی شے کی رغبت دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو ذکر کر کے ان کی رغبت دلائی ہے کہ ان اعمال کے کرنے کے اندر بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اور بعض اعمال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے ان سے ڈرایا ہے۔ ڈرانے کو ترغیب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بعض روایتیں ترغیب کے سلسلے کے اندر ہیں، بعض روایتیں ترغیب کے سلسلے میں ہیں۔ ترغیب کے معنی رغبت دلانے کے ہوں گے، ترغیب کے معنی ڈرانے کے ہیں۔ فرماتے ہیں فی الثواب والعقاب، بعض روایتیں ثواب کے بارے میں ہیں، بعض عذاب کے بارے میں ہیں، بعض ترغیب کے بارے میں ہیں، بعض ترہیب کے بارے میں۔ وہ غیر ذالک اور اس کے علاوہ بھی یعنی مختلف صنفوں کے بیان میں، من صنوف الاشیاء، مختلف صنفیں جن میں مغازی بھی داخل ہو گئے، مناقب بھی داخل ہو گئے، اس کے علاوہ اور جتنی قسم بھی حدیثوں کی ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ من صنوف فرماتے ہیں بالاسانید التی بہا نقلت، ان سندوں کے ساتھ جن سے کہ وہ روایات وہ اخبار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مروی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ درخواست کرنے والا صرف یہ درخواست نہیں کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو بیان کر دیا جائے، بلکہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ روایات کو سند کے ساتھ بیان کر دیا جائے، اسی لیے کہ سند کے ذریعے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت غیر صحیح ہے، اس میں کوئی علت موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ یہ صرف روات کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ اگر روات اچھے ہیں تو سمجھا جائے گا روایت صحیح ہے، اگر روات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو سمجھا جائے گا کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے صرف سوال کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو طلب نہیں کر رہا، بلکہ سوال اس بات کا کر رہا ہے کہ ان روایات کو سندوں کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ پہچان لیا جائے کہ روایت صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ فرماتے ہیں بِهِ نُقِلَتْ، ان سندوں کے ساتھ جن سے کہ وہ روایات منقول ہیں، وہ تداولها اہل العلم میں، تداول باب تفاعل کا مصدر ہے جس کے معنی ہاتھ در ہاتھ لینا یعنی قبول کرنا، جن سندوں کو اہل علم نے قبول کیا،
تو اس ایسی سندوں کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ وہ اہل علم کے نزدیک قابل اعتبار بھی ہوں، تاکہ روایات کو صحیح سمجھا جائے، پھر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، عمل کر کے اجر و ثواب کا مستحق بن جائے۔ فرمارے بہا تداوی اہل العلم فیما بینہم فاردت ارشدک اللہ ان توقفا۔ وقفا یوقف و توقیف کے معنی آتے ہیں خبردار کر دینا، مطلع کر دینا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو باب افعال سے پڑھ لیا جائے، توقفا، پھر معنی ہو جائیں گے اوقفا یوقف، ایقاف کھڑا کر دینا۔ دونوں معنی کے اندر فرق ہو گیا، تو پہلے معنی وہ کر لیے جائے جو باب تفعیل سے ہے، تو معنی یہ ہوں گے فارتا ارشدک اللہ، اللہ تیری رہنمائی کرے، جملہ معترضہ ہے، تو نے ارادہ کیا ہے کہ تجھ کو واقف کرا دیا جائے اس کے مجموعے کے اوپر۔ یہ واقف کرا دینا ترجمہ وقفہ باب تفعیل کا ہو، وقفہ یوقف ہو، واقف کرا دیا جائے تجھ کو اس کے مجموعے کے اوپر، یعنی ایسی روایات کو جمع کر دیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں سندوں کے ساتھ، تاکہ تو اس کے اوپر مطلع ہو جائے، باخبر ہو جائے، پھر اس پر عمل بھی کر سکے، عمل کر کے اجر حاصل کر لے، ثواب۔ فرماتے ہیں علی جملتھا، اس کے مجموعے کے اوپر، جملے کے معنی مجموعے کے ہو گئے، تجھ کو مطلع کر دیا جائے، باخبر کر دیا جائے، واقف کر دیا جائے اس کے مجموعے کے اوپر، یہ تو باب تفعیل کے معنی۔ اور اگر باب افعال سے پڑھ لیا جائے تو پھر پڑھا تو جائے گا تو قفو مجہول ہی، لیکن باب افعال سے معنی یہ ہوں گے اللہ تیری رہنمائی کرے، تو نے یہ ارادہ کیا ہے تجھ کو کھڑا کر دیا جائے اس مجموعے کے پاس، ایک مجموعہ مرتب کر لیا جائے صحیح حدیثوں کا، صحیح سندوں کے ساتھ، اور اس مجموعے کے پاس تجھ کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ تو اس سے باخبر ہو جائے۔ کھڑا کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ باخبر ہو جائے، مقصد کے اندر فرق نہیں ہوگا، ترجمے کے اندر فرق رہے گا۔ باب افعال سے پڑھ لیا جائے اوقف یوقف، ایقاف کے معنی کھڑا کر دینا، اور باب تفعیل سے پڑھ لیا جائے تو اس کے معنی باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، واقف کر دینا، مختلف ترجمے ہو گئے۔ مؤلفتاً، مؤلفہ کے معنی جمع کرنا، جمع کر دی جائے ان حدیثوں کو، ایک ہی کتاب کے اندر ان کو جمع کر دیا جائے۔ محصا، احصا کے معنی آتے ہیں گن لینے کے، شمار کر لینے کے، ان روایات کو گن کر شمار کر کے ایک ہی مجموعے کے اندر جمع کر دیا جائے، لیکن کس طریقے سے کہ اس کے اندر تکرار نہ ہو۔ ایسی کتاب تو مشکل ہے کہ جس کے اندر حدیث کا تکرار نہ ہو، لیکن تکرار زیادہ ہو وہ انسان کو مقصد سے ہٹا دیتا ہے، اور اگر تکرار کم ہو تو مقصد سے نہیں ہٹاتا۔ سائل کا مقصد یہ ہے کہ کتاب میں تکرار تو ہوگا، اس کے بغیر تو بیان کرنا مشکل ہی ہے، لیکن تکرار زیادہ نہ ہو تاکہ میں اپنے مقصد سے نہ ہٹ سکوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان روایات کو جمع کر لیا جائے، سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اور ان سے مسائل کا استنباط کر لیا جائے۔ یہ مقصد جبھی پورا ہو سکتا ہے جب کہ تکرار کثیر نہ ہو، اور اگر تکرار کثیر ہو تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں سالتنی ان الخصھا لک فی التعریف، تو نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان تمام اخبار کو ملخص کر دوں ایک تعریف کے اندر، یعنی ایک کتاب کے اندر۔ کیسے؟ بلا تکرارین یقصر، ایسے تکرار کے بغیر جو کثیر ہو، مراد کثیر تکرار کے بغیر۔ تو تکرار سے تو خالی نہیں ہوگا، اس سے نہ شاگرد نے درخواست کی ہے، نہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، بلکہ تکرار کثیر سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہی گویا سائل کا مقصد بھی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں
بلا تکرار یبصرو، ایسے تکرار کے بغیر جو کثیر ہو، یعنی تکرار تو ہو کتاب کے اندر، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کثیر نہ ہو۔ کثیر تکرار کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ، تو نے خیال کیا ہے۔ زعم یزعمو کے معنی خیال کرنے کے لیے آتے ہیں، گمان کرنے کا بھی ترجمہ کر لیا جاتا ہے، زعم یزعمو کا ترجمہ کہنے کا بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں کہنا ترجمہ نہیں ہے، گمان کرنا، خیال کرنا ہے۔ تو نے خیال کیا ہے، گمان کیا ہے، مما یشغلو کا، وہ یعنی کثرت تکرار، ان میں سے ہے کہ جو تجھ کو غافل بنا دے گا۔ شغلہ یشغلو جب ان کے صلے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی غافل کر دینے کے آتے ہیں۔ وہ تجھ کو غافل بنا دے گا، کہاں سے؟ اما قصدتا، اس سے جس کا تو نے ارادہ کیا۔ کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کا اور ان سے مسائل کے استنباط کا، تو نہ ان کو سمجھا جا سکے گا کثرت تکرار کی بنا پر، اور نہ ان سے مسائل کا استنباط ہو سکے گا، تو گویا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے فرما رہے ہیں اما لہو قصدتا من التفاہم، یعنی سمجھنا۔ سب سے پہلی بات تو حدیث کو سن کر سمجھنا ہی ہے، اور دوسری بات ہے والاستنباط منہا، اور ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کا استخراج کرنا، مسائل کو نکال لینا۔ استنباط کے معنی آتے ہیں نکالنے کے، نکالنا۔ استنباط کے اصل معنی آتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا۔ کنواں کھودنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی نظر آتا ہے، اس کو نبض ہی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو استنباط کے اصل معنی آتی ہے پانی نکالنا، کنویں سے پانی نکالنا۔ تو یہاں ہوگا مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کا استخراج کرنا، یہ مقصد ہے۔ صرف دو مقصد ہیں، ایک مقصد تفاہم ہے، دوسرا مقصد ہے استنباط۔ اور اگر کثرت تکرار پایا جائے گا تو یہ دونوں مقصد فوت ہو جائیں گے، لیکن اگر تکرار ہو کم تو یہ دونوں مقصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یا تو تکرار ہی نہ ہو، یا تکرار ہو تو تھوڑا ہو، زیادہ نہ ہو۔ تو زیادتی تکرار سے بچنا چاہتے ہیں، مطلقاً تکرار سے بچنا مقصد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں باقی پھر آئیں گے نا ہمارے